انڈیا اور اسرائیل کے درمیان مزید دفاعی تعاون، انڈین فوج میں پہلے سے زیادہ اسرائیلی ڈرونز، اسلحہ اور ٹیکنالوجی، مشرق وسطیٰ میں بدلتی صورتحال اور وزیر اعظم مودی اور نتنیاہو میں بڑھتی قربتیں۔ وزیر اعظم مودی اور نتنیاہو کی اسرائیل میں ملاقات دنیا میں بدلتی سیکیورٹی صورتحال میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب غزہ میں جنگ پر اسرائیل تنقید کے نشانے پر ہے، کیا انڈیا اسرائیل کے ساتھ ایک نیا اسٹریٹجک اور سیکیورٹی الائنس بنا رہا ہے؟ میں ہوں خالد کرامت اور یہ آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہنما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا ایسے برطانوی شہری جو دوہری شہریت رکھتے ہیں یا ایسے غیر ملکی جو برطانیہ آنا چاہتے ہیں، ان کو اب ملک میں داخل ہونے کے لیے نئے قواعد پر عمل کرنا ہوگا۔ اور صدر ٹرمپ نے تاریخ کے طویل ترین اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ آج سب سے بڑا، امیر ترین اور مضبوط ترین ملک بن گیا ہے۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیل کے دورے پر ہیں اور ان کا دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب غزہ جنگ کے بعد خطے کی سیاست نئی شکل اختیار کر رہی ہے۔ اس دورے کو دفاع، سلامتی اور ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جبکہ عالمی سطح پر امریکہ، ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان تناؤ بھی بڑھ رہا ہے۔ تازہ ترین صورتحال بتا رہے ہیں یروشلم سے ہریندر مشرا۔ وزیر اعظم نریندر مودی یہاں پر آئیں گے اور اس ہوٹل میں ان کے ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا ہے، کنگ ڈیوڈ ہوٹل، آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر جو انڈین کمیونٹی کے لوگ ہیں، خاص کر کے یہاں پر انڈین جو ورکرز ہیں اور اس کے علاوہ کیئر گیورز کے علاوہ یہاں پر بہت سارے جو ہیں یہودی جو ہیں وہ انڈین اوریجن کے یہودی ہیں، وہ یہاں پر آج وزیر اعظم سے سب سے پہلے ملیں گے اور اس کے بعد ان کی تقریر جو ہے وہ کنیسٹ میں ہونی ہے۔ کئی سارے یہاں پر اہم جو ہیں معاہدے ہونے والے ہیں بھارت اور اسرائیل کے درمیان، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک جو ڈیفنس کو لے کر کے ایک جو معاہدہ ہونا ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، اور اسرائیل کے ساتھ ایک طرح سے بھارت کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بھی اپ گریڈ ہوں گے، اپ گریڈ ہو کر کے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ اسپیشل اسٹریٹجک ریلیشن شپ کا اس کو درجہ مل جائے گا، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً امریکہ اور جرمنی کے ساتھ جس طرح کے تعلقات ہیں اسرائیل کے، اس کے لیول کا ہوگا، اور اس میں انٹیلیجنٹ شیئرنگ اور باقی جو ڈیفنس کو لے کر کے جوائنٹ پروڈکشن اور جوائنٹ جو پروگرامز ہیں ان کا لیول جو ہے ایک الگ سا ہوگا۔ تو اس معاہدے کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اینٹی میسائل ڈیفنس سسٹم کو لے کر کے بھی یہاں پہ بات چیت ہونے والی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، کوانٹم ہو یا پھر سائبر سیکیورٹی، اس کو لے کر کے بھی کئی سارے اہم معاہدے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس ٹرپ کے دوران جو ہے ہونا طے ہے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب غزہ کی جنگ کے بعد اسرائیل کو شدید بین الاقوامی دباؤ کا سامنا ہے۔ امریکہ مشرق وسطیٰ میں سفارتی کوششیں تیز کیے ہوئے ہیں، جبکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ اس تناظر میں انڈیا کا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا ایک واضح اسٹریٹجک پیغام سمجھا جا رہا ہے، جبکہ روس پر امریکی پابندیوں اور چین اور پاکستان کے تیزی سے بڑھتے ہوئے دفاعی تعاون نے انڈیا کے لیے اسرائیل کو دفاعی لحاظ سے بنیادی ستون بنا دیا ہے۔ 2000 سے اب تک انڈیا نے اسرائیل سے اندازاً $10 ارب سے زائد کا دفاعی ساز و سامان خریدا ہے۔ اسرائیل جو انڈیا کو فراہم کرتا ہے ان میں براک 8 فضائی دفاعی نظام، ہیرون اور سرچر ڈرونز، ریڈار اور نگرانی کے نظام شامل ہیں۔ حالیہ برسوں میں اسرائیل روس کے بعد انڈیا کو اسلحہ فراہم کرنے والا دوسرا بڑا ملک رہا ہے۔ انڈیا تاریخی طور پر فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا رہا ہے، لیکن مودی حکومت کے آنے کے بعد اس میں تیزی سے تبدیلی ہوئی ہے۔ 27 اکتوبر 2023 کو انڈیا نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی قرارداد پر ووٹ نہیں دیا۔ 120 ممالک نے اس کی حمایت کی تھی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ قرارداد میں حماس کے حملے کی مذمت شامل نہیں تھی، اس لیے انڈیا اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ دسمبر 2023 اور دسمبر 2024 میں انڈیا نے فوری اور غیر مشروط جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے حق میں ووٹ دیا۔ 12 جون 2025 کو سرکاری طور پر 57,000 سے زائد اموات کی تصدیق کے بعد بھی انڈیا نے دوبارہ جنگ بندی اور غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کی قرارداد پر ووٹنگ سے گریز کیا۔
تو کیا یہ دورہ انڈیا اور اسرائیل کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا یا پھر مشرق وسطیٰ کی پیچیدہ سیاست نئی دلی کے لیے مشکل توازن پیدا کر دے گی؟ اس پر بات کرنے کے لیے آپ کو لے چلتے ہیں نئی دلی، جہاں سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ شکیل، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ دورہ کتنی اہمیت رکھتا ہے خاص طور پر انڈیا کے لیے؟ دیکھیں، یہاں انڈیا میں تو اسے ایک سنگ میل کی حیثیت دی جا رہی ہے۔ خود اگر وزیر اعظم مودی وہاں پہنچے جب، تو ان کو پرائم منسٹر بنیامین نیتن یاہو نے ریسیو کیا ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد وہ پارلیمنٹ سے بھی خطاب کرنے والے ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب مڈل ایسٹ کی سچویشن کافی ٹینس رہتی ہے اور کافی صورتحال جو ہے مشکل ہے، اور کئی حلقوں سے یہاں انڈیا میں بھی اپوزیشن کی طرف سے اور کچھ بعض ماہرین نے بھی کہا تھا کہ ان حالات میں دورہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وزیر اعظم نے یہ طے کر رکھا تھا اور وہ اپنے وقت کے حساب سے گئے۔ یہاں پر اسے ایک تاریخی دورہ تصور کیا جا رہا ہے۔ اچھا شکیل، آپ نے مشرق وسطیٰ میں تناؤ کی بھی بات کی، یہ دورہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے دوران ہو رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ بہت اہم ہے کہ انڈیا کے ایران سے بڑے دیرینہ اور بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں، تو اس کی کرٹیسزم بھی یہاں پر ہو رہی ہے کہ ان حالات میں جب ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ اور ایران میں ٹکراؤ کی صورتحال ہے، ایسے میں جانا مناسب نہیں تھا۔ لیکن گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے مفاد میں کام کر رہا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے رشتوں کو جو ہے وہ اس طرح سے باہمی طور پر وہ دیکھا جانا چاہیے، یعنی اسرائیل اور انڈیا کے رشتے الگ ہیں، اور انڈیا اور ایران کے تعلقات الگ ہیں، ایران اور سعودی عرب کے تعلقات الگ ہیں، تو اس کو ایک دوسرے سے کلب نہ کیا جائے۔ لیکن یہ بہت اہم ہے کہ انڈیا اس چیز کو اسرٹ کرنا چاہتا ہے کہ انڈیا اب اسرائیل سے بہت قریب ہے، اور جو دونوں کے اندر جو مفاہمت اور جو قربت اور جو اشتراک ہے وہ بہت ہائی لیول پر جاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا شکیل، انڈیا میں اس دورے کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ میں نے دیکھا تھا کہ حزب اختلاف کی طرف سے بھی کافی تنقید ہو رہی ہے۔ دیکھیں، یہاں تنقید تو ہوتی رہی ہے، لیکن یہاں ہمیشہ بی جے پی نظریاتی طور پر اور جو یہاں کی قوم پرست طاقتیں رہی ہیں، وہ پچھلے 100 سال سے جو نیشنلسٹ فورسز ہیں یا بی جے پی کی جو نظریاتی تنظیمیں ہیں، وہ ان کا ایک اسرائیل سے اور صہیونیت سے ایک فیسنیشن ہمیشہ رہا ہے، تو وہ ایک فطری الائن کے طور پر یہاں پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہاں میڈیا وغیرہ نے لائیو جو ہے کئی جرنلسٹ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اس کا براہ راست یہاں پہ اسے دکھایا جا رہا ہے، اور یہاں کافی جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے، اور اس پورے دورے کو ایک بہت زبردست مڈل ایسٹ میں انڈیا کی بڑھتی طاقت اور اسرائیل سے قربت کو بہت ہی پازیٹیو طریقے سے دیکھا جا رہا ہے، ایک اچھا ڈیولپمنٹ سمجھا جا رہا ہے۔ دلی سے شکیل اختر، تفصیلات بتانے کا بہت شکریہ۔ برطانیہ نے 25 فروری سے ملک میں داخلے کے لیے نئے قواعد متعارف کروائے ہیں۔ چاہے آپ برطانوی شہری ہوں اور دوہری شہریت رکھتے ہوں یا پھر غیر ملکی ہوں، دونوں ہی صورتوں میں کچھ نئے رولز کی پابندی کرنی ہوگی، ورنہ برطانیہ میں داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ اس پر بات کریں گے ٹرینڈنگ میں۔ برطانیہ میں بہت سے دوسرے ممالک سے آ کر لوگ بستے ہیں، ان میں پاکستانی انڈینز بھی شامل ہیں۔ برطانیہ کے علاوہ ایسے بہت سے افراد کی فیملیز امریکہ، کینیڈا جیسے ممالک میں بھی ہوتی ہیں، یا انڈیا، پاکستان سے ان کے عزیز رشتہ داروں کا برطانیہ آنا جانا ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ان سب کے لیے برطانوی حکومت نے کچھ نئے قواعد متعارف کروائے ہیں۔ اگر ان کی پابندی نہیں کی گئی تو برطانیہ میں داخلہ مشکل ہو جائے گا۔ اس میں دوہری شہریت رکھنے والے برطانوی لوگ بھی شامل ہیں۔ سب سے پہلے تو ایسے برطانوی شہری جن کے پاس کسی دوسرے ملک کا پاسپورٹ بھی ہے، انہیں بھی برطانیہ آنے کے لیے ویلڈ برطانوی پاسپورٹ چاہیے ہوگا، اور اسی پر برطانیہ کا سفر ہو سکے گا۔ اگر وہ کسی دوسرے ملک کے پاسپورٹ پر سفر کر کے آئیں گے تو آنے سے پہلے برطانیہ سے ایک سرٹیفکیٹ لینا ہوگا جو 579 برطانوی پاؤنڈ کا ہے، اور وہ یہ ثابت کرے گا کہ سفر کرنے والے کے پاس برطانیہ رہنے کا حق ہے۔ پھر ایسے ملکوں کے شہری جنہیں ویزا تو نہیں چاہیے، جیسا کہ امریکن اور کینیڈین شہری، لیکن انہیں بھی 25 فروری سے ETA یعنی الیکٹرانک ٹریول آتھورائزیشن حاصل کرنی ہوگی، جو برطانیہ سفر کرنے کا اجازت نامہ ہے۔ ETA حاصل کرنے کی قیمت 16 برطانوی پاؤنڈ ہے، جو عنقریب بڑھ کر 20 پاؤنڈ کر دی جائے گی۔ اس میں کچھ رعایتیں ہیں جو فرانس سے آنے والے اسکول کے بچوں اور آئرش شہریوں کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ جن کو برطانیہ کی رہائش دی گئی ہے وہ بھی اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ اور آخر میں ایسے ممالک کے شہری ہیں جنہیں UK کا ویزا چاہیے، تو پھر ان کے لیے تو آسان حل ہے، پہلے کی طرح ویزے کی لائن میں لگیں اور ویزا حاصل کریں۔
میں ہوں خالد کرامت اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔ سری لنکا کی پولیس نے 2019 کے ایسٹر سنڈے بم دھماکوں کے سلسلے میں سابق انٹیلیجنس چیف سریش سیلے کو گرفتار کر لیا ہے۔ انہیں خودکش حملوں کی سازش اور اس میں مدد فراہم کرنے کے شبے میں حراست میں لیا گیا۔ سیلے نے ان حملوں کی منصوبہ بندی کرنے کی تردید کی ہے۔ حملوں میں 279 افراد ہلاک ہوئے تھے اور ان میں گرجا گھروں اور ہوٹلوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ جاپان کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ان کا ملک مارچ 2031 تک تائیوان کے قریب اپنے مغربی جزیرے یوناگونی پر زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل نصب کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ حال ہی میں جب جاپان کی وزیر اعظم نے یہ مشورہ دیا کہ ان کی حکومت تائیوان پر حملے کی صورت میں اپنی دفاعی افواج کو متحرک کر دے گی تو اس پر چین نے شدید برہمی کا اظہار کیا تھا۔ امریکہ کی سرکردہ مصنوعی ذہانت کمپنی کو حکومت نے جمعے تک کی مہلت دی ہے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی کے بلا روک ٹوک فوجی استعمال کے لیے امریکی وزارت دفاع کے ساتھ اتفاق کرے۔ بصورت دیگر اسے اپنے سرکاری کانٹریکٹ کھونے کا خطرہ ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ قومی سلامتی کی حمایت کرنا چاہتی ہے بشرط یہ کہ وہ اس کے ماڈلز کی قابل بھروسہ اور ذمہ دارانہ صلاحیتوں کے مطابق ہو۔ جنوبی کوریا میں گزشتہ 15 سالوں کے دوران شرح پیدائش میں سب سے بڑا سالانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2025 میں 2.5 لاکھ سے کچھ زیادہ بچے پیدا ہوئے۔ یہ تقریباً 7% کا اضافہ ہے۔ اس کے باوجود جنوبی کوریا اب بھی OECD کا واحد ملک ہے جہاں فرٹیلیٹی ریٹ اپنی موجودہ آبادی کو برقرار رکھنے کے لیے درکار حد کے نصف سے بھی کم ہے۔ صدر ٹرمپ نے کانگریس سے اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں اپنے ریکارڈ کی بھرپور تعریف کی اور ڈیموکریٹس کی کارکردگی پر سخت تنقید کی۔ یہ خطاب لوگوں کو منقسم کرنے والا تھا اور امریکہ فرسٹ پالیسی پر مبنی تھا۔ ایک طویل خطاب تھا جس نے ریکارڈ توڑے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کی انتظامیہ نے اپنے پہلے سال میں وہ کامیابیاں حاصل کی جنہیں انہوں نے صدیوں کا تاریخی انقلاب قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اپنا مقام واپس حاصل کر لیا ہے، پہلے سے بہتر، زیادہ امیر اور زیادہ مضبوط۔ تفصیلات کے ساتھ سمیت ککرو۔ Mr. Speaker, the President of the United States. صدر ٹرمپ نے جو اپنی طوالت پسندی کے لیے مشہور ہیں، اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے تاریخ کا سب سے لمبا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کیا۔ ایک طرف جہاں ان کی مقبولیت میں کمی اور مہنگائی سے متعلق خدشات بڑھ رہے ہیں، وہیں صدر ٹرمپ نے اصرار کیا کہ امریکیوں کے حالات اس سے بہتر کبھی نہیں تھے۔ ہمارا ملک واپس آ گیا ہے، پہلے سے کہیں بڑا، بہتر، امیر اور مضبوط۔ ان کے خطاب میں ان کے پرانے رنگ نمایاں تھے، جہاں انہوں نے ٹیرفز میں اضافے اور امیگریشن پر سختی کے اپنے موقف کو مزید دہرایا۔ اس وقت امریکیوں اور بالکل کھلی سرحدوں کے درمیان اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کانگریس میں ہمارے عظیم ریپبلکن محب وطن ہیں۔ شکریہ۔ جب انہوں نے امریکی اولمپک چیمپئن مینز ہاکی ٹیم کا تعارف کرایا تو ہال نعروں سے گونج اٹھا، لیکن ایوان میں کشیدگی بھی نظر آئی۔ آپ کو اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس الہان عمر نے امیگریشن کے خلاف احتجاجاً نعرے لگائے۔ ڈیموکریٹک قانون ساز ایل گرین کو مظاہرہ کرنے پر باہر نکال دیا گیا۔ لیکن دنیا کی نظریں اس بات پر جمی تھیں کہ صدر ٹرمپ ایران پر ممکنہ حملے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میری ترجیح اس مسئلے کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ میں دہشت گردی کے دنیا کے سب سے بڑے سرپرست کو کبھی جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ایسا ہم نہیں ہونے دے سکتے۔ نمایاں بات یہ تھی کہ ایپسٹین فائلز کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ ڈیموکریٹس نے اپنے جواب میں ورجینیا کی گورنر نے صدر ٹرمپ پر امریکیوں کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا اور جواب دہی کا مطالبہ کیا۔ آج جب ہم نے اپنے ملک کے قانون سازوں کو کانگریس کے مشترکہ اجلاس کے لیے جمع ہوتے دیکھا تو ہم نے اپنے صدر سے سچ نہیں سنا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے نومبر کے مڈ ٹرم انتخابات سے پہلے پرائم ٹائم پر اپنا موقف پیش کر دیا ہے۔ اب فیصلہ ووٹرز کے ہاتھ میں ہے۔
دنیا کے مختلف حصوں میں کچھ جانور خاص طور پر شکاریوں کے نشانے پر ہوتے ہیں. کبھی مارکیٹ میں ان کی کھال، کبھی جانوروں کے سینگوں کی مانگ ہوتی ہے اور شکاری مقامی جانوروں کے تحفظ کے قوانین کے باوجود پیسے کی خاطر ان کو نشانہ بناتے ہیں. اب پہلی بار سائنسدانوں نے افریقہ میں شکاریوں کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے شیر کے ڈی این اے کا کامیابی سے استعمال کیا ہے، جس میں جنگلی حیات کے جرائم کی تحقیقات میں ایک پیش رفت ہو سکتی ہے. بی بی سی نیوز کے اینگس کرافورڈ کی رپورٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں جاوید سومرو. پیسوں کے لیے شیروں کو مارنے والے افراد کے خلاف لڑائی میں ایک طاقتور نیا ہتھیار. برطانیہ میں تربیت یافتہ اس سائنسدان کا نام ان کی حفاظت کے مد نظر استعمال نہیں کر رہے. افریقہ میں پہلی بار ایسا کیا جا رہا ہے. اس ٹیکنالوجی تک رسائی سے پہلے ہم صرف اقسام کی شناخت کرنے کے قابل تھے، لیکن بعض اوقات یہ کافی نہیں ہوتا ہے. انہوں نے زمبابوے کے تمام شیروں کا مکمل ڈی این اے ڈیٹا بیس بنایا ہے، لیکن یہ شیروں کو ہلاک کرنے والوں کو کیسے روکتا ہے؟ جواب ہوانگ نیشنل پارک میں وکٹوریا فالز کے قریب ہے. ابھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ 2024 میں تفتیش کاروں کو ایک قریبی گاؤں میں شیر کے جسم کے اعضاء ملے تھے. انہوں نے ڈی این اے لیا، اس کا ڈیٹا بیس سے موازنہ کیا اور انفرادی جانور کی شناخت کی. 2 شکاریوں کو پکڑ کر جیل بھیج دیا گیا. یہ دنیا میں پہلی بار ہوا. Over 230 of them are actually in breach of the CITES regulations. لیکن خطرے سے 2-4 جانوروں کی تجارت ایک بڑھتا ہوا عالمی مسئلہ ہے. برطانیہ میں شیروں کو تحفے کے طور پر یا روایتی ادویات کے لیے فروخت کیا جاتا ہے. صرف 30 برسوں میں دنیا میں شیروں کی تعداد آدھی رہ گئی ہے، لیکن افزائش کے پروگراموں کے تحت ان کی نسل بچانے کی کوشش جاری ہے. کم از کم وہ یہاں محفوظ ہیں. لیکن افریقہ کے جنگلوں میں شیروں کو خطرہ ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ مقدمہ غیر قانونی شکار کرنے والے گروہوں کے لیے ایک طاقتور پیغام ہے. ایک ایسا مقدمہ جس کا کچھ حصہ برطانوی مہارت اور پیسوں سے ممکن بنا. گزشتہ 8 برسوں کے دوران برطانیہ نے لاٹری کے پیسوں سے ڈی این اے پروجیکٹس کے لیے £1.25 ملین کی فنڈنگ فراہم کی. میرے خیال میں یہ امید کی کرن ہے. آپ چوری کر سکتے ہیں یا آپ جانور غیر قانونی طور پر لے جا سکتے ہیں، اور اگر ہم اسے ایک بہت مشکل عمل بنا سکتے ہیں اور لوگوں کے لیے اس سے وابستہ خطرے کو بڑھا سکتے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے. یہ اہم ڈیٹا بیس بقیہ افریقہ کے لیے ایک ماڈل ہے. یہ ایک شیر کی حفاظت کرتا ہے. آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی. آپ پروگرام ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل پر دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے اپنے دوستوں اور فیملیز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیں. کل ہماری ٹیم پھر حاضر ہوگی. تب تک خالد کرامت کو اجازت دیجیے.